ایک نیکی بہت قیمتی چیز ہے، اور نیکی کا جو تعلق وہ ایسا ہے کہ ہر نیکی جو ہے انسان کی ترقی کراتی ہے. جب بھی انسان کو ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی ترقی ہوتی ہے. ترقی کون سی؟ دنیا کی اور آخرت کی دونوں ترقی موجود ہے اس میں. دنیا کی ترقی کیا ہوگی؟ ہر چیز میں الحمدللہ ہر چیز میں ترقی ہوگی. رزق حلال ہو جائے گا، رزق میں برکت ہو جائے گی، اولاد میں برکت ہو جائے گی. اور سب سے بڑی چیز کہ انسان گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا، نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ دنیاوی ترقی ہے دنیا کے اندر. اور اصل ترقی جو ہے نیکی سے روحانی اور ایمانی ترقی ہوتی ہے. جب بھی انسان کو نیک عمل یا نیک کام کرتا ہے تو اس کی ترقی جو ہوتی ہے روحانی اور ایمانی طور پر ہوتی ہے. یہ ترقی تو بہت عظیم ہے. جس وقت بندہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اب لوگ نے کاؤنٹلیس الحمدللہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو ہر نیکی پہ اس کی ترقی، کتنی نیکی وہ کرتا ہوا ہے تو کس قدر اس کی روحانی اور ایمانی ترقی ہو جاتی ہے. بلکہ یہ ہے کہ ترقی ہوتے ہوتے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت بڑھنی شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. ایک نہیں کسی کرتے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث موضوع ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے قدم بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے بولتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. گویا کہ پوری وجود ہی اس کا منشا الہی پہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو الحمدللہ آج وہ شخص جو اللہ کرتا ہو، قیامت تو آ گئی، قیامت تو آنی ہے، تو اس پہ قیامت نہیں ہو رہی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کیسے بچے گا؟ اللہ کا ذکر کرنے والا شخص کیسے بچ جائے گا؟ اس پہ قیامت نہیں ہوگی. دیکھا ذاکر کی کہ آپ نے کیا شان ہے الحمدللہ نے بیان فرمائی. ایسا ذاکر بنے نہ کیسا بات ہے. ادھر دنیا غائب ہو رہی ہوگی، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، قیامت آ رہی ہوگی اور سوا نیزے پہ ہوگا، مردے نکل رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہوگا اس پہ اس کا اثر ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس حال سے گزر رہا ہوں، کس طرح گزر رہا ہوں، کہاں آگ آ رہی ہے، کہاں وہ ہے. اللہ تعالیٰ قدیر بادشاہ، اس کو احساس ہی نہیں ہونے دے گا. ہر لمحہ اس کیسے گزرتا چلا جائے گا، پار ہوتا چلا جائے گا. آپ نے حدیثیں پڑھی تو ہیں. ادھر حساب کتاب ہوگا عشر کے میدان میں، آسمان سورج نکلا ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے ہوں گے. ادھر ایک قوم بیٹھی ہوگی جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. ان کو میں قیامت آئی، ان پر قیامت تو ان کو آئی ہے جو کھڑے ہیں اس وقت کی اپنی پسینوں کے اندر. دیکھیں قیامت تو ان پہ آئے گی جو مردے زمینوں سے نکلیں گے، جو زمین پھٹے گی. اسی وقت کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبروں سے ایسے نکلیں گے، سبحان اللہ، ہنستے ہوئے ان کے چہرے جو 14ویں کی چاند کی طرح مسکرا رہے ہوں. اللہ کا ذکر کرنے والے آئی قیامت ان پر، کوئی تکلیف نہیں. دیکھ لیں کوئی تکلیف نہیں، نہ قبر سے نکلتے ہوئے، نہ حشر میں کھڑے ہوتے ہوئے، نہ پلسرات پہ جاتے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بھی حدیث ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوا ہے جس میں ذکر کرنے والے آرام سے جا رہے ہوں گے، اپنے ان کو فکر نہیں ہوگا. کوئی حساب کتاب ہے، کچھ نہیں ہوگا. ایک لائن، کچھ لائن نہیں ہے. تو وی آئی پی ہے یا نہیں حدیث پہ پڑھتے ہے نا. اس سے بڑا جب تو ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اس پر قیامت نہیں آ رہی.